بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام کاوش کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران نقوی۔ پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے تقریباً 69 ڈیز ہو گئے بھوک ہڑتالی کیمپ جاری ہے، اور یہ بھوک ہڑتالی کیمپ پورے پاکستان میں ہے۔ اور گزشتہ دنوں 17 جولائی کو خواتین کی ایک ریلی بھی نکالی گئی، جو کہ پورے پاکستان میں نکالی گئی، اور مجلس وحدت المسلمین جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہی ہے۔ اور وہ اس بھوک ہڑتال کا مقصد دہشت گردی کے خلاف بھوک ہڑتال کی جا رہی ہے، کہ جو دہشت گرد آزاد گھوم رہے ہیں اور اپنی دہشت گرد سرگرمیاں کر رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے۔ اور اس سلسلے میں جو نقاط، جو ایجنڈا جناب راجہ ناصر عباس صاحب قبلہ نے دیا، اس کے اوپر وہ ابھی تک 69 ڈیز ہو چکے ہیں، اور اس سلسلے میں تمام جماعتیں تو ان سے رابطہ کر رہی ہیں، ایک مسلسل ان سے رابطے میں تمام جماعتیں یکجہتی دکھا رہی ہیں، جس میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ، مسلم لیگ کے لوگ تو نہیں آ پا رہے کیونکہ حکومت کے لوگ ہیں۔ حکومت کے لوگ جو ہیں بالکل بھی نہیں دیکھ رہے، اور بالکل بھی ان کے جو مطالبات ہیں ان کو نہیں مانے، جبکہ آج 69 ڈیز ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود جو ہے وہ احتجاجی دھرنا اور احتجاج جو بھوک ہڑتال ہے وہ سلسلہ جاری ہے، اور 22 جولائی کو ایک دفعہ پھر پہیہ جام ہڑتال کی صورت میں احتجاج کیا جائے گا مجلس وحدت المسلمین کی طرف سے۔ اور یہ صرف یہی نہیں، بلکہ پاکستان کی تمام وہ جماعتیں جو دہشت گردوں سے پناہ چاہتی ہیں، وہ اس پہ یکجا ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ واقعی اس پہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے اہم قدم اٹھایا، اور آج کے اس پروگرام میں راجہ ناصر عباس صاحب قبلہ نے ہمارے ساتھ شرکت فرمانی تھی، لیکن اس وقت انہوں نے کچھ ہی دیر پہلے انہوں نے اسکردو میں لائیو اپنا خطاب کیا، جس کے دوران انہوں نے بھرپور انداز میں خطاب فرما رہے تھے۔ اسی دوران ان کی طبیعت خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ وہاں بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد انہیں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ لیکن اس سلسلے کو یہ سلسلہ رکنے والا نہیں، اور اس میں تمام جو لوگ ہیں وہاں موجود ہیں، ان کے چاہنے والے۔ لیکن یہ جو دہشت گردی کے خلاف جو صرف حکومت سے نہیں بلکہ ریاستی اداروں سے بھی انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے اس میں اہم کردار ادا کریں، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، اور اسی طرح دہشت گردی جاری ہے، اور لوگ دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام جو ہے پہلے حصے میں مجلس وحدت المسلمین کے دھرنا بھوک ہڑتال کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ راجہ صاحب نے آج اس پروگرام میں شرکت فرمانی تھی، لیکن کیونکہ ان کی طبیعت اب صحیح نہیں ہے، اس لیے وہ اس پروگرام کا حصہ نہیں بن پائیں گے۔ لیکن ہم اس میں شیعہ ایکشن کمیٹی کے جو رکن ہیں جناب اس میں جو کمیٹی کے رکن ہیں زاہد حسین جعفری صاحب جو ہیں، انہیں ہم اس پروگرام میں لازمی طور پہ شریک کریں گے، اور شیعہ ایکشن کمیٹی کیا کردار ادا کر رہی ہے اس سلسلے میں وہ جانیں گے ان سے۔ اور اس میں جو جن خواتین نے کردار ادا کیا اس 17 جولائی کے احتجاجی ریلی جو پورے پاکستان سے نکالی گئی، اس کے حوالے سے زارا حیدر جو ہیں وہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنیں گے، ان سے ہم جانیں گے کہ خواتین کیا کردار رہا اس ریلی کے اندر، اور کیا کردار ادا کر سکتی ہیں خواتین کے حوالے سے اس اہم بھوک ہڑتالی جو احتجاج چل رہا ہے اس کے اندر۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ اس پروگرام کے اندر کشمیر میں جو الیکشن ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں 2 دن بعد، اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ جو کشمیری رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ہم جانیں گے کہ وہ کشمیر کے ان الیکشنز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، جو کہ 2 دن بعد ہیں، اور وہاں پہ یقینی طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ دن پہلے وہاں پہ جو ہے قتل و غارت گری بھی ہوئی، اور اس میں لوگ بھی جو ہے نشانہ بنے۔ اور اسی طرح اس کے تیسرے حصے کے اندر ہمارا سلسلہ جڑ جائے گا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، اور مقبوضہ کشمیر میں میر وائز عمر فاروق صاحب ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنیں گے، اور ہم ان سے جانیں گے کہ وہاں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اور کم سے کم 55 کے قریب 55 لوگ جو ہے ابھی تک شہید ہو چکے ہیں، 1500 لوگ زخمی ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ بجلی کا اور جو ٹیلی فونی مراج جو ہیں وہ نہیں ہیں، اور لوگ جو ہے قسم و پرسی کے عالم میں ہیں وہاں پہ۔ مقبوضہ کشمیر انڈیا میں جو انڈین آرمی کے جو دہشت گردی کا نشانہ بن رہی ہے، اس کے اوپر بھی گفتگو ہے۔ تو آج کے اس پروگرام کے پہلے حصے میں جو ہمارے گفتگو ہوگی وہ راجہ ناصر عباس صاحب کی جو بھوک ہڑتال اور 22 جولائی کو ہونے والا جو احتجاجی پہیہ جام ہڑتال ہے، جس میں وہ جو دوسری جماعتیں بھی شریک ہوں گی، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ہمارے سے جو کشمیری رہنما جو آزاد کشمیر کے رہنما ہے جناب سید شہزاد کاظمی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے۔ السلام علیکم سر۔
بہت شکریہ شہزاد کاظمی صاحب، ہمارے اس پروگرام میں جو کشمیر کے حوالے سے، آزاد کشمیر کے حوالے سے ہم ان سے جانیں گے، اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی ان سے گفتگو کریں گے، اور ان کے ساتھ ہمارے ایک اور جو ہے یہاں کے رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے جناب ملک ریاض صاحب بھی اس پروگرام کا حصہ کچھ ہی دیر بعد بنیں گے، ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ اور سب سے پہلے تو میں اس پروگرام میں زاہد حسین جعفری صاحب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی السلام۔ زاہد صاحب بہت شکریہ، آپ کا شیعہ ایکشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں آپ۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت تو راجد صاحب کو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت راجد صاحب کی طبیعت اس طرح کی ہے کہ اس پروگرام کا حصہ نہیں بن پا رہے وہ، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت وہاں پہ، اور 22 جولائی کو ہونے والے جو احتجاجی جو ہڑتال ہے وہاں پہ، اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں ہمیں۔ اس طرح ہے کہ راجہ صاحب 13 مئی کو یہاں پہ بھوک ہڑتال کا آغاز انہوں نے کیا تھا، بالکل، اور راجہ صاحب ایک انتہائی فعال آدمی ہیں، بے شک، ان کی ایک سیاسی حیثیت بھی ہے اور مذہبی طور پر بھی بے انتہا بین المسلمین کے لیے کام کرنے والے۔ بے شک، بالکل، بیسیکلی راجہ سب سے زیادہ اہمیت جس بات کو دیتے ہیں وہ مسلمان ہونا، انسان ہونا اور پاکستانی ہونا ہے۔ بے شک، اور پاکستان میں جہاں بھی دہشت گردی ہوئی، مثلاً کسی چرچ پر دہشت گردی ہوئی تو راجہ صاحب وہاں پہ پہنچے، اگر ہندو دہشت گردی کا نشانہ بنے تو راجہ صاحب نے وہاں پہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شرکت کی۔ بے شک، اسی طرح آرمی کے APS جب دہشت گردی ہوئی تھی تو راجہ صاحب بھی گئے اور اسپتال میں زخمی بچوں سے ملے، متلقین سے ملے، انہیں پرسہ دیا۔ جی ہاں، اس لحاظ سے راجہ صاحب دیگر ممالک، دیگر مسالک میں بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی بہت پاپولر ہیں۔ بالکل ایسے، چنانچہ جس دن سے راجہ صاحب بھوک ہڑتالی کیمپ میں یہاں پہ بیٹھے ہیں، آفتاب شیر پاؤ صاحب اور سراج الحق صاحب، طاہر القادری صاحب، شیخ رشید صاحب، جناب راجہ عمران صاحب، عمران اشرف جو ہمارے سابق وزیر اعظم پاکستان کے بھائی ہیں پارٹی کے ساتھ، اور خورشید شاہ صاحب، اور مختلف دیگر مسالک کے لوگ، پیر معصوم شاہ صاحب جو جمعیت العلماء اسلام کے ہیں، مختلف مسالک کے لوگ یہاں پہ آتے رہے اور متعدد بار آئے۔ اور راجہ صاحب سے اظہار یکجہتی بھی کیا، آپ کے تمام مطالبات کو بھی درست قرار دیا، حتیٰ کہ مسلم نون کی جو لوکل قیادت آئی انہوں نے بھی کہا کہ آپ کے کسی بھی مطالبے سے صرف نظر کر کے مجرم ہوں گے۔ لیکن وہ جس طرح کے پاکستان میں ایک بات ہے کہ ہر چیز سرخ فیتے کی نظر ہوتی ہے، کمیٹیاں بنتی ہیں، کام نہیں ہوتے، ابھی تک عملی طور پر کچھ نہیں ہوا۔ 13 مئی سے آج 68 ڈیز ہو چکے ہیں، لیکن کوئی قابل ذکر بات نہیں ہوئی۔ طاہر القادری صاحب جب یہاں پہ تشریف لائے اور شیخ رشید صاحب، تو انہوں نے کہا کہ مہذب ملکوں میں اہمیت دی جاتی ہے، اور جہاں مہذب سوسائٹی وہاں اس قسم کے احتجاج کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ بالکل ایسے، لیکن آپ راجہ صاحب آپ کو بیٹھے ہوئے جہاں آپ 69 ڈیز ہونے والے ہیں، لیکن ابھی تک حکومت کے کان پر جون نہیں ہوئی تھی، اور قتل و غارت کا سلسلہ بھی خصوصاً KP میں ابھی تک اسی طرح جاری ہے۔ راجہ صاحب نے سلسلے میں خواتین کا ایک جو اناؤنس کیا تھا 17 جولائی کو پورے ملک میں خواتین کے ماشاءاللہ بہت اچھے ریلیز نکلی، پنڈی اسلام آباد میں بھی بہت بڑی ریلی تھی، اور طاہر القادری صاحب، شیخ رشید صاحب سب نے یہ کہا کہ راجہ صاحب پرامن احتجاج ترک کریں اور لیکن راجہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم کربلا کے وارث ہیں، کربلا کے ماننے والے ہیں، ہماری جتنی بھی یہ سلسلہ ہے کوشش کریں گے کہ قانون کے دائرے کے اندر رہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں 22 جولائی کو ایک انتہائی پرامن مظاہرہ، جتنے بھی مختلف انٹرچینجز ہیں مختلف بڑے شہروں کے، ان کو بند کیا جائے گا۔ پنڈی اسلام آباد کو ملانے والا فیض آباد کا انٹرچینج ہے، یہاں پورے پاکستان سے ٹرانسپورٹ جاتی ہے، 5 گھنٹے تک یہاں پہ علامتی ہڑتال ہوگی اور اس راستوں کو بند کیا جائے گا تاکہ ہمارے عوام تک بھی یہ بات پہنچے، اور وہ میڈیا اور وہ لوگ جو اکثر کہتے ہیں کہ ہڑتال پرامن ہونی چاہیے لیکن وہ اتنا ٹائم نہیں دیتے۔ شاید ہمارے صحافی بھائی تو کثرت کے ساتھ یہ آتے ہیں، ٹیلی ویژن کے کیمرے بھی لے کے آتے ہیں، بہت ٹائم ان کے جو بھی بندہ آتا ہے اس کی وہ فلم ضرور بناتے ہیں، لیکن حکومت کا دباؤ ہے، کیمرہ کا یا میڈیا ہاؤسز کے مالکان کے اپنے مفادات ہیں، وہ چنانچہ 22 جولائی کو ہماری اب بھی یہاں پہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس میں پنڈی اسلام آباد کی تمام علماء شریک ہے کہ 22 جولائی کی ہڑتال کو کس طرح کامیاب بنایا جائے، اور ہمیں امید ہے
کہ یہ ہڑتال بہت ہی مؤثر ہوگی. اور تو اس سلسلے میں آپ نے یہ جو رائے صاحب نے ابھی تک، میں جاننا چاہوں گا ابھی تک رائے صاحب نے جو سیاسی جماعتیں، ان میں کتنی جماعتوں نے اب تک جو ہے اعتماد کا اظہار کیا، انہوں نے کہا ہے کہ ہاں جی اس ہڑتال میں یا اس جو پہیہ جام میں وہ شریک ہوں گے؟ کتنی جماعتوں نے ان کو یقین دلایا کہ ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں؟ ایسا ہے کہ راجہ صاحب کو ہر ایک نے آتی ہوئی آفر کی جائے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص اپنا گھنٹہ اس وقت پیش کرتا ہے جب اس کے اپنے مفاد ہوں. تو راجہ صاحب کی گو کہ ایک سیاسی حیثیت بھی ہے، لیکن ان کی پوری کوشش یہ ہے اور وہ بار بار بڑے باشگاف الفاظ میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم کسی پولیٹیکل ٹرمائل کا حصہ نہیں بنیں گے. ملکی حالات جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان، تو راجہ صاحب چاہتے ہیں کہ اپنی اس تحریک کو مکمل طور پر غیر سیاسی اور اپنے مذہبی مطالبات تک محدود رکھیں. چنانچہ راجہ صاحب نے شکریہ کے ساتھ جس پیشکش کی ہے اس کو شکریہ کے ساتھ یہ کہا ہے کہ فی الحال ہمیں اپنا کام خود کرنے دیں. بالکل. اچھا، میں اس میں جاننا چاہوں گا کہ رائے صاحب نے جو ہے جہاں تک حکومتی اداروں سے کہا، انہوں نے ظاہر ہے ان سے کہا، انہیں روکا کہ وہ اس دہشت گرد گروپس جو بھی ہیں ان کو روکیں اور انہیں منع کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پورے نظام اس وقت جو ہے جہاں بھی دیکھا جائے پاک فوج جو ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، کیا فوج کے کسی نمائندے نے رائے صاحب کو یقین دلایا اور ان سے ملنے کی کوئی خواہش کا اظہار کیا ابھی تک؟ راجہ صاحب بار بار یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے مکتب کے تحت، اپنے مکتب کے نظریے کے تحت اس چیز کے پابند ہیں کہ کسی بھی غیر آئینی اقدام کی نہ حمایت کریں، نہ اشارتاً کنایتاً اس کے بارے میں کوئی گفتگو کریں. لہٰذا ان کے اس باشگاف اعلان کے بعد، کھلے اعلان کے بعد، فوج سے رابطے کا اس طریقے سے کوئی طریقہ نہیں بنتا. نہیں، ویسے کوئی مطلب جیسے شخصیات مطلب رابطہ کرتی ہیں، اس طرح کسی شخصیت نے رابطہ کیا رائے صاحب سے؟ کسی آرمی کی شخصیت کا رابطہ کم از کم ہمارے علم میں نہیں ہے. اور جہاں تک راجہ صاحب کثرت سے بیان بھی دیتے ہیں، جب کوئی ان سے کوئی صحافتی حلقے جو سوال کرتے ہیں تو راجہ صاحب کلیئرلی اپنی لاپرواہی کا اعلان کرتے ہیں. جی. اور یہ 22 جو جولائی کو ہونے والا جو پہیہ جام ہڑتال ہے پورے ملک میں ہوگا؟ یہ انشاءاللہ پورے ملک میں ہوگا اور کثرت کے ساتھ. آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے راجہ صاحب تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں جوانوں کے پاس خصوصاً جہاں پر بہت مظالم ہو رہے ہیں، ان کا اتنا پیمانہ صبر اتنا مضبوط نہیں ہے راجہ صاحب جتنا. بہت عرصے سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو یہ ایجوکیشن کی کام دیں. تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ جتنے پورے ملک سے بھوک ہڑتالی کیمپ میں بھی لوگ کثرت کے ساتھ آتے ہیں اور ان جگہوں سے جو ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے، امید یہ ہے کہ یہ پورے ملک میں انتہائی بھرپور اور انتہائی مؤثر ہوگی. ٹھیک. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا جناب زاہد حسین جعفری صاحب کہ آپ نے ہمیں اس بارے میں بتایا، اور ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار جو ہے رائے صاحب کو کامیاب. جی جی، میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ راجہ صاحب بھوک ہڑتال کے باوجود کل مری گئے اور انہوں نے وہاں بھی خطاب کیا اور کرگل جس طرح بتا چکے ہیں خطاب کیا. تو ان کی صحت کی بحالی کے لیے آپ اپنے ناظرین سے التماس سے دعا کریں. بالکل بالکل، ہماری ساری دعائیں رائے صاحب کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ حق کی جگہ پہ، حق کے راستے پہ ہیں، کیونکہ وہ جو دہشت گردی کا بازار گرم ہے پاکستان میں، اس کے حوالے سے انت تک محنت کر رہے ہیں. اور آج 69 ڈیز ہو چکے ہیں اور یہ حکومتی اور ریاستی کسی ادارے نے بھی علامہ صاحب سے رابطہ نہیں کر رہے، اور یہ بے حسی کی بات ہے اور کچھ نہیں. اور اس میں جو ہے رائے صاحب جو ہے ثابت قدم ہیں. اور آج بھی یہ اس پروگرام میں بھی رائے صاحب نے شرکت فرمانی تھی، اور اس پروگرام میں میں نے کوشش کی اور چاہا کہ جو نمائندے ان کے یہاں پہ یو کے میں ہیں ان سے بھی رابطہ کروں، اور میں نے ان سے رابطہ کیا. تو شاید مصروفیات کی وجہ سے وہ لوگ بھی اس میں شریک نہیں ہو پائے. لیکن رائے صاحب اور دوسرے جو لوگ ہیں، میں زاہد حسین جعفری صاحب جو کہ شیعہ ایکشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کے بارے میں بتایا، آگاہی دی کہ جو ہے. اور ہم اس وقت جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف، اور بریک کے بعد ہم زارا حیدر سے گفتگو کریں گے جو کہ خواتین کے حوالے سے جو ریلی نکالی گئی اس کے بارے میں ہم ان سے جانیں گے. اس کے بعد ہم کشمیر کے جو آزاد کشمیر کے جو بھی الیکشن وہاں ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے آگاہی حاصل کریں گے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی جناب شہزاد کاظمی صاحب سے. ایک مختصر بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.